وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ کل الحمدللہ ہماری سورۃ التکویر مکمل ہو گئی تھی۔ آج سورۃ الانفطار سے درس ہو رہا ہے۔ سورۃ الانفطار یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی وہی مضمون اللہ نے بیان کیا ہے جو عام طور سے مکی صورتوں میں ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت، اور اسی طریقے سے آخرت کا مضمون۔ تو اس صورت میں بھی اللہ نے آخرت کے مضمون کو، قیامت کے قائم ہونے کو ایک نئے انداز اور نئے اسلوب اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، اذا جب، السماء آسمان، انفطرت پھٹ جائے گا۔ لوگوں اس وقت کو یاد رکھو جب آسمان پھٹ جائے گا، وہ آسمان جس کو اللہ نے قائم کیا، کوئی ستون نہیں، کوئی دیوار نہیں، ہزاروں سال اس پر گزر گئے، ابھی تک اس میں کوئی دراڑ، کوئی پھٹن، کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کچھ بھی اس میں ابھی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن جب اللہ کو منظور ہوگا یہ اتنا مضبوط آسمان یہ بھی پھٹ جائے گا، یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان انفطرت پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور وہ ستارے جن ستاروں کے ذریعہ سے اللہ نے آسمان کو مزین کیا ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کے ذریعہ سے مزین کیا ہے، اس کو آراستہ کیا ہے، اس کو خوبصورت بنایا، ستارے اس میں لٹکا دیے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا تو ستارے جھڑ جائیں گے، وہ نیچے گر جائیں گے، وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ ٹوٹ کر زمین پر آ جائیں گے، اور ایک ستارہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ تو جب وہ ٹوٹ کر نیچے گرے گا، نیچے کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ چند سال پہلے کی بات ہے، سائنسدانوں نے دعویٰ کیا، ویسے کرتے رہتے ہیں دعوے، کہ جب ایک ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کر گرنے والا ہے، اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ دراڑ پڑ گئی ہے، وہ گرنے والا ہے، ویسے ہی شوشہ چھوڑ دیا تو لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے گا، اس طریقے سے گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ وہ تو جب ٹوٹنا ہے ٹوٹنا ہی ہے، اس کو اللہ کو جب منظور ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وَإِذَا، اور جب، الکواکب، الکواکب کوکب کی جمع ہے، اس کے معنی ستارے، اور جب ستارے انتثرت، وہ بکھر جائیں گے، وہ نیچے گر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا۔ ابھی الگ الگ سمندر اللہ نے بنائے ہیں، اس وقت سارے سمندر بہہ پڑیں گے اور ایک ہی ہو جائیں گے، ساتوں سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے، اور ان میں جو الگ الگ پانی اللہ نے بنائے ہیں، دریاؤں کے پانی ہے، کہیں میٹھا ہے، کہیں کڑوا اور کھارا ہے، یہ سب خلط ملط ہو جائیں گے، سب مل جائیں گے، اور پھر انہی سمندروں میں پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی، اور یہی پانی جو آگ بجھانے کے لیے کام آتا ہے، اسی میں آگ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے لگا دیں گے اور سمندر بھڑکنا شروع کر دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ تین علامتیں بیان کی نفخہ اولیٰ کی، کہ جس وقت پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور سمندروں کو بہا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ جب اتنی بڑی مخلوق یہ فنا ہو گئی تو کوئی چھوٹی مخلوق بچے گی؟ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف ایک پروردگار کی ذات ہوگی جو باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا،
اس وقت تک انسانوں کے جسم جہاں جہاں ہوں گے وہ تیار ہو چکے ہوں گے، اور پھر روحیں ان کے جسموں میں داخل کی جائیں گی، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، اب قبریں کھول دی جائیں گی۔ قبروں کے کھولنے کا مطلب یہ ہے عالم برزخ سے عالم آخرت میں لوگ منتقل ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، اور جب قبروں کو بُعْثِرَتْ اکھاڑ دیا جائے گا۔ قبر سے مراد صرف یہ جو کھڈا ہوتا ہے جس میں ہم مردے کو دفن کرتے ہیں یہی مراد نہیں ہے، اس سے مراد ہے عالم برزخ۔ اور عالم برزخ یعنی تحت الثری، ساتویں زمین کے نیچے کا جو مقام ہے سجین، وہاں سے لے کر علیین جو ساتویں آسمان پر مقام ہے، وہاں تک کا جتنا یہ خلا ہے یہ سارا کا سارا عالم برزخ کا مکان ہے۔ اور جیسے ہی انسان اس دنیا سے گیا، یہ سانس ختم ہو گیا، اس کے یہ بند ہو گیا، اس کے بعد آگے کی جو زندگی اس کی شروع ہوتی ہے وہ اس کا زمان ہے، تو مکان بھی ہے اس کے لیے، زمان بھی ہے۔ اور کب تک وہ زمانہ چلے گا؟ جب تک قیامت قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تب تک یہ عالم برزخ ہے۔ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اب سب کے سب نکل کے دوڑ پڑیں گے، جو جس حالت میں ہوگا اللہ اپنی قدرت سے اس کو وہاں جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ کسی کو جلا دیا، کسی کو جو ہے وہ کوئی جانور کھا گیا، کوئی ڈوب گیا، تو کوئی یہ نہ کہے جی قبروں سے تو صرف مسلمانوں کو اٹھایا جائے گا، ہماری چھٹی ہے، چھٹی کسی کی نہیں ہے۔ جن کو جلایا گیا ان کو بھی، بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ گزشتہ اقوام میں سے ایک آدمی اللہ سے بڑا ڈرنے والا تھا، متقی اور پرہیزگار تھا، لیکن آخرت کا خوف اتنا اس کو طاری تھا کہ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے آگ میں جلا دینا، کیونکہ مجھے ڈر ہے آگے۔ اپنی سوچ کے اعتبار سے اس نے یہ فیصلہ کیا، اس کی سوچ اتنی ہی تھی، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے جلانا، اور جلانے کے بعد میری جو راکھ ہوگی اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا جب ہوا میں اڑا دیا جائے گا پھر کہاں مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ اس کی سوچ اتنی ہی تھی، اس نے ایسا کیا۔ اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا، اس نے یہ وصیت کی تھی، انتقال ہو گیا، اس کے بچوں نے ویسے ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے ذرات کو جمع کیا، اس کو زندہ کیا۔ اس کو پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا پروردگار صرف تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، صرف تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو اللہ نے اس کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اور سورہ بقرہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اب یہ دور مکمل ہونے والا ہے، اس کے بعد پھر ابتدا سے شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست دی کہ پروردگار مجھے دکھائیے کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کہا پروردگار ایمان تو ہے، ولیکن لا یطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو اور اطمینان دلانا چاہتا ہوں، میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ نے حکم دیا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ آپ 4 پرندوں کو لے لیجئے، فصرہن، اور پھر ان کو اچھی طرح پہلے اپنے پاس رکھیے، کچھ دیر مانوس کیجئے ان کو، آپ پہچان لے کہ یہ فلانا پرندہ ہے، یہ فلانا، یہ فلانا ہے۔ جیسے کچھ دیر آدمی کے پاس کوئی چیز رہتی ہے تو آدمی کو پھر اس کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر وہ ہزاروں میں بھی ہو تو وہاں آدمی پہچان لیتا ہے یہ چیز۔ تو ایک تو یہ کہ اپنے پاس اس کو رکھ کے مانوس کیجئے، اس کے بعد پھر ان کو ذبح کر کے ان کی گردن الگ رکھ دیجئے، اور باقی حصہ جو ہے سب کا اس کو کوٹ دیجئے اچھے طریقے سے، اور کوٹنے کے بعد پھر اس کو پہاڑوں کے اوپر سب کو ملا کے بکھیر دیجئے، تھوڑا ادھر ڈال دیا، تھوڑا ادھر ڈالا، تھوڑا ادھر ڈالا۔ اس کے بعد پھر ایک ایک کو نام لے کر پکاریے، اور وہ سب کے سب آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، مشاہدہ کیا انہوں نے۔ اب وہ ایک جیسے پرندے کا نام لیا کبوتر، تو ایک دم جو ہے ادھر سے وہ گردن اٹھی، ادھر سے کوئی ذرہ اس کا ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، اور بیچ میں سب تیار ہو رہا ہے، پورا جسم بن کر وہ اڑنا شروع کر دیا اس نے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طریقے سے حضرت حزقیل علیہ السلام، یا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہ گزر رہے تھے ایک بستی کے پاس سے، یہ بھی سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ تو او کلذی مر علی قریۃ، ایک بستی کے پاس سے وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کسی موقع پر وہاں عذاب آیا ہوگا یا کیا ہوا، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، انسانوں کی بکھری ہوئی ہڈیاں پڑی تھیں۔
تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے انہی کے اوپر موت کو مسلط کر دیا، انہی کے اوپر. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ نے 100 سال تک ان کو موت میں رکھا. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا. جس وقت وہ گھر سے نکلے تھے تو ایک انہوں نے ساتھ میں اپنا کھانا اٹھایا ہوا تھا، اور دوسرے نمبر پر ایک گدھا تھا جس کے اوپر وہ سوار تھے. اب جب ان کو موت آ گئی تو وہ گدھا جو تھا وہ بھی مر گیا اور اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں، لیکن کھانا جو تھا اس کو اللہ نے محفوظ رکھا، وہ خراب نہیں ہوا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، کھانا جلدی خراب ہوتا، لیکن لم یتسنہ، وہ باسی بھی نہیں ہوا تھا. انظر الی طعامک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھو کہ وہ باسی بھی نہیں ہوا ہے. پھر جب 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، اللہ نے پوچھا آپ کتنی دیر تک یہاں ٹھہرے ہو؟ تو ان کو لگا صبح سویا تھا، اب اس وقت شام ہو رہی ہے تو اس وقت میں جاگا ہوں. کہا ایک دن. اللہ نے فرمایا 100 سال تک آپ یہاں پر رہے ہو. اور انظر الی طعامک لم یتسنہ وانظر الی حمارک، کھانے کو دیکھو وہ باسی بھی نہیں ہوا، میں قدرت رکھتا ہوں، میں نے اس کو باسی نہیں ہونے دیا. اور گدھے کو دیکھو کیف ننشزھا، کہ ہم کیسے اس کو جوڑیں گے اور کس طرح اس کی ہڈیوں کو جوڑیں گے، اور ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد کیسے اس کے اوپر ہم گوشت لگا دیں گے. ان کو بھی مشاہدہ کرایا کیسے میں ان کو زندہ کروں گا. تو پروردگار قادر مطلق ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو جلا کے ہماری راکھ تو وہ جمنا میں اور فلاں میں اس میں گنگا میں بہا دی جاتی ہے اور ادھر بہا دی جاتی ہے اور ادھر پھینک دیا جاتا ہے، اب ہماری تو چھٹی ہے صرف مسلمانوں کو اٹھایا جائے گا. نہیں، یہ عالم برزخ سے سب کو اٹھایا جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ سے عالم آخرت میں سب کو حاضر کر دیا جائے گا. قبر کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں جلانے کا رواج نہیں تھا. وہاں یہودی بھی دفن کرتے تھے، عیسائی بھی دفن کرتے تھے، مشرک بھی دفن کرتے تھے، سب دفن کرتے تھے. جلانے کا رواج وہاں نہیں تھا، اس لیے قرآن نے جلانے کا تذکرہ نہیں کیا، قبر کا تذکرہ کیا. لیکن مراد ہے عالم برزخ، کہ عالم برزخ سے سب کے سب نکل کے عالم آخرت میں آ جائیں گے. اس وقت جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ اب عالم آخرت میں پہنچ گئے. علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا ما قدمت، علمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ما قدمت اس نے کیا آگے بھیجا، واخرت اور کیا پیچھے چھوڑا. آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے وہ کیا چھوڑ کر آیا ہے. جو اس نے اچھے کام آگے بھیجے ہوں گے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اچھے کام ہیں، یہ بھی دیکھے گا. اسی طرح اپنے پیچھے اچھے کام کیا چھوڑ کر آیا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر کے آیا پیچھے، اسی طریقے سے مسجد بنوا کر آیا، مدرسے میں کچھ دیا تھا، کوئی درخت لگایا تھا جس کے سائے میں آ کر لوگ بیٹھتے ہیں، کہیں پانی کا نل لگوایا تھا، کسی جگہ پانی کی ٹینکی بنوا دی تھی، اور کام اس نے یہ کیے تھے. تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ اچھے یہ ان کا بھی جو اجر و ثواب ہوگا وہ بھی اس کو وہاں مل جائے گا. اپنی اولاد کی جو اس نے صحیح تربیت کی تھی اور اولاد پیچھے جو اعمال کرتی رہی، ان اعمال کا اجر و ثواب بھی وہاں دیکھ لے گا. اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی تھی، وہ دعا کا اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ بھی وہاں پر وہ دیکھ لے گا. جو اس نے اچھے کام کیے تھے، چاہے آگے بھیجے یا پیچھے ان کا سلسلہ وہ چھوڑ کر آیا ہے، اس کو وہاں وہ دیکھ لے گا. اور اپنی اولاد، یہ بار بار اولاد کے لیے میں کہتا ہوں کہ آج ہم اس میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ جو تم اپنی اولاد کو دیتے ہو الخلق الحسن، وہ اچھے اخلاق ہیں. بہترین تحفہ جو تم اپنی اولاد کو دیتے ہو وہ گاڑی، موٹر سائیکل اور دوسری تیسری چیزیں، مکان بنا کر دینا اور دکان دینا اور ان کو ملازمت کے قابل بنانا، اور یہ وہ اس کو نہیں بتایا. الخلق الحسن، اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھی تربیت، اچھی تعلیم، نیکی کا راستہ جو تم نے اپنی اولاد کو دیا ہے، یہ بہترین تحفہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے جو تم اپنی اولاد کو دو. تو اولاد کے اعمال کا اجر و ثواب بھی وہ دیکھے گا. اور اگر کسی نے کوئی برا کام کیا ہے، آگے برائیاں بھیجی ہیں، اس نے گناہ کے کام کرتا رہا،
اپنی آنکھ کو صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے کان کو صحیح استعمال نہیں کیا، اپنی زبان کو صحیح استعمال نہیں کیا، اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، پیروں سے گناہ کرتا رہا، دل و دماغ کے اندر گناہ گھومتے رہے، تو یہ بھی وہاں جا کر آگے دیکھ لے گا۔ کوئی برائی کی ہے اس کو جان لے گا، سب سامنے کھل کر آ جائے گا۔ کوئی برائی کا سلسلہ پیچھے چھوڑ کر آ گیا تھا، کسی نے سنیما ہال بنایا تھا، کسی نے کچھ اور شراب خانہ بنایا، کسی نے اور کوئی گناہ کا کام کیا، اچھے کام خود نہیں کرتا تھا، اس کو دیکھ کر اولاد بھی بگڑی، وہ بھی برے راستے پر چل پڑی۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت اس نے نہیں کی، اس کا انتظام نہیں کیا، اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، آگے اولاد سدھرے وہ اس کا مقدر ہے، نہ سدھرے وہ اس کا مقدر ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا، اپنی طرف سے محنت کرنا، کوشش کرنا اور اللہ سے مانگنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اے پروردگار میری بیوی اور میری اولاد کو میرے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے، یعنی وہ نیک کام کریں جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا مقتدی بنا دے، یعنی تقوی میں ہم کو آگے بڑھا، آگے پہنچا۔ یہ دعا پروردگار سے آدمی کرتا رہے اور اپنی طرف سے محنت اور کوشش کرے۔ اب آگے اولاد کا مقدر ہے، اگر وہ سدھر گئی تو بہت اچھا، نہیں سدھری ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، پھر ہمیں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ لیکن ایک آدمی نے اولاد کی تربیت نہیں کی، پیچھے ان کو جیسے وہ زندگی بسر کر رہے تھے گناہوں والی ویسے ہی چھوڑ کر آیا ہے۔ اب اولاد گناہ کر رہی ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تھا، اس کا وبال ماں باپ پر ہوگا، اس کا وبال یہ ہے اخرت، جو پیچھے وہ سلسلہ چھوڑ کر آیا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں ذرا دیکھنا چاہیے اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر ہم نے کوئی برا کام کیا، ہمیں دیکھ کر کسی دوسرے نے بھی شروع کر دیا، اس کو دیکھ کے کسی تیسرے نے شروع کیا، تو یہ وبال جہاں ان کو گناہ ہوگا مجھ کو بھی وہ گناہ ہوگا جو میں نے برے کام کی بنیاد رکھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، سب سے پہلا قتل ناحق دنیا میں کون سا ہوا؟ جی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے تو ان کو قتل کرنے والوں کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن ان سب کا جتنا گناہ ہوگا وہ سارا اکٹھا کر کے اتنا ایک اکیلے قابیل کے اوپر بھی ڈالا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، ہر ایک جان لے گا، سب کا سب سامنے موجود ہوگا۔ خود کوئی عمل کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا، کوئی سلسلہ پیچھے چھوڑ کر آیا وہ بھی دیکھ لے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، علمت جان لے گا، نفس ہر نفس، ہر جان جان لے گی، ما قدمت جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَتْ اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کتنا پیارا انداز ہے، اللہ اکبر۔ پروردگار کیسے کتنے پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اور ان دنیا کے ہر انسان کو خطاب کر رہا ہے، ہر انسان کو۔ اس دن حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب دامت برکاتہم عالی، اللہ ان کی عمر میں برکت کرے اور ان کے فیض کو عام کرے، حضرت نے اس دن بڑے پیارے انداز میں ہمیں یہاں سمجھایا کہ ہمارا مذہب یہ عالمگیر مذہب ہے، یہ عالمگیر مذہب ہے، اور اس کی ایک دلیلی آیت بھی ہے، فرمایا نا کہ کتاب اور یہ دین پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، یہاں وہی خطاب ہے، یا ایھا الانسان، اے پوری دنیا کے انسانوں، ہر انسان سے خطاب ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، مجوسی ہو، صابی ہو، اسی طریقے سے ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، سب کو خطاب ہے۔ یا ایھا الانسان، الانسان میں تو سارے آتے ہیں نا، آدم کی اولاد میں جتنے ہیں سب کے سب آگے، سب کو خطاب، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، ما کیا ہے وہ چیز، غر یا غرو، غرن اس کے معنی غرورن، اس کے معنی آتے ہیں دھوکے میں ڈالنا، ما غرہ کا کیا ہے وہ چیز جس نے دھوکے میں ڈالا ہے، کا تجھے، ما کیا ہے وہ چیز، غرہ جس نے دھوکے میں ڈالا ہے، کا تجھے، کس چیز سے، بربک الکریم، بربک الکریم، تیرے کریم پروردگار کے بارے میں۔
وہ کرم والا پروردگار ہے، وہ رحم والا پروردگار، وہ مہربان پروردگار ہے، تو اس پروردگار کے متعلق تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ پچھلی صورت میں آیا تھا نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ یہاں پروردگار فرما رہے کون سی چیز ہے وہ جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ اپنے رب سے تم اس کے باغی بنے ہوئے ہو، اس سے دور بھاگ رہے ہو، اس کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہو اور دور دور چلے جا رہے ہو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھک رہے ہو، اس کی مخلوق کو اس کے برابر قرار دے رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے۔ پھر تفصیل کی گئی اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ میرے لیے میری اولاد ثابت کرتا ہے کہ جی میرے لیے اولاد ہے۔ یہ کہا سب سے بڑی گالی ہے پروردگار کو کہ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ گالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی اولاد ہوگی، بالفرض ہوگی، تو وہ پھر خدا ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ تو جو اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں وہ خدا کی طرح ثابت کرتے ہیں؟ خدا ہے؟ نہیں، وہ تو انسانوں کو بنا رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا یہ سب سے بڑی گالی ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے، ایک مثال کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ لیں، جیسے کوئی انسان ہو تو اس کے گھر میں بچہ ہوا، اب یہ بات مشہور ہو جائے فلانے کے گھر میں جی بچہ ہونا تھا کتا ہو گیا۔ اب بتاؤ کتنی ذلت کی بات ہوگی؟ یعنی کسی انسان کے پیٹ سے کتا پیدا ہو جائے تو یہ اس کے لیے عزت کی چیز ہے؟ ذلت ذلالت ذلت کی چیز ہے؟ ہوگا نہیں ایسا، لیکن اگر ہو جائے ایسا تو یہ بہت بڑی گالی اور ذلت، یعنی یہ اس کے لیے بہت ہی بڑی ذلت کی بات ہے۔ تو اب پروردگار کے لیے اس کی مخلوق کو اس کا بیٹا، اس کی اولاد قرار دے دیا جائے تو یہ پروردگار کی شان میں بہت بڑی کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی گالی جو انسان مجھ پروردگار کو دیتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے اولاد کو ثابت کر دیتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تکاد السماوات ان یتفطرن، کہ جب انسان اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتا ہے آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اس مشرک انسان کو بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنے والا، اس کو بھی پیار سے کہہ رہا ہے ما غرک، وہ چیز کیا ہے؟ غرہ، جس نے دھوکے میں ڈالا ہے، بی ربی کا، تیرے پروردگار کے بارے میں، الکریم، جو کریم ہے پروردگار، اس کا کرم ہے، اس نے تجھے وجود بخشا، اس کا کرم ہے، اس نے یہاں وجود کو زندہ رکھنے کے لیے تیرے لیے سارے انتظامات کیے، ساری چیزیں تجھے عطا کر رہا ہے، پھر تو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ بی ربک الکریم، تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اور نافرمان انسان جو مومن تو ہے لیکن اللہ کے حکموں کا باغی ہے، اس کو بھی خطاب ہے کہ تیرا وہ کریم پروردگار جس نے تجھ پر کرم کیا، تجھے ایمان کی توفیق دے دی، ایمان جیسی نعمت تجھے دی ہے، تو اس کی قدر نہیں کر رہا ہے، ابھی تو نمازوں کا پابند نہیں بنا، ابھی تو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، ابھی تو روزے اس کے حکم کے مطابق نہیں رکھ رہا ہے، ابھی تو نیکی کے کام نہیں کر رہا ہے، تو گناہوں کے کاموں میں لگا ہوا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اپنے کریم پروردگار سے بھاگ کر آجا آجا، بھاگ نہیں، کریم پروردگار کی طرف آجا، اس کا کرم دیکھ، الذی خلقک، جس نے پیدا کیا ہے، کا تجھے، الذی، وہ ذات ہے جس نے خلقا، پیدا کیا، کا تجھے، اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، فسواک، اس نے تجھے درست بنایا، اس نے تجھے درست بنایا ہے۔ پروردگار نے بالکل درست بنایا، اس اللہ نے تجھے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے تیرے اعضاء اس نے بنائے ہیں۔ فعدا لکا، اور تجھے برابر بنایا، ایک تو مناسب انداز میں بنایا ہے، جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ یہ ناک یہی اچھا لگتا تھا، یہ آنکھیں یہی اچھی لگتی تھی، اگر آنکھیں کہیں نیچے ٹانگ میں لگا دی جاتی بتاؤ پھر کتنی مشکل ہو جاتی، کہیں پیچھے لگا دی جاتی تو پھر بتاؤ کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو پروردگار نے ویسا بنایا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں ہم نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور انسان سے خوبصورت اور بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے بہترین ڈھانچے میں اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ انسان کو۔
چاند بھی اس سے خوبصورت نہیں، سورج بھی اس سے خوبصورت نہیں، اور کوئی چیز اس سے خوبصورت نہیں ہے۔ تو وہ پروردگار جس نے تجھے بنایا فسوا کا، درست بنایا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسے، فعدل کا، پھر اس نے برابر بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ تو اتنا چھوٹا سا اور یہ والا 10 میٹر لمبا کر دیا جائے، تو پھر تو لپیٹ لپیٹ کے رکھنا پڑے گا۔ یہ ٹانگ چھوٹی سی اور دوسری ٹانگ وہ لمبی آگے تک جا رہی ہو، تو بتاؤ چلنا ممکن ہوگا؟ جی نہیں۔ یہ آنکھ اتنی ہی رہے اور یہ والی اتنی بڑی بنا دی جائے تو بتاؤ خوبصورت لگے گا؟ نہیں خوبصورت لگے گا۔ یہ پروردگار، یہ کان اتنا سا اور دوسرا کان ہاتھی کے کان کے برابر بنا دیا جاتا، بتاؤ تو پھر خوبصورت لگتا ہے انسان؟ نہیں، وہ پروردگار ہے۔ کہا اپنے اوپر غور کرو نا کہ تمہارے رب نے تمہیں کیسے بنایا اور کس خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ تم ایک ناخن کو لے لو، اسی پر غور و فکر کرو، یہ بھی تمہارے پروردگار کی معرفت اور پہچان کے لیے کافی ہے، اور تمہیں تمہارے رب تک یہ لے جائے گا۔ یہ ناخن، اگر یہ ناخن نہیں ہوتا، بتاؤ ہاتھ سے ہم کچھ کام کر سکتے تھے؟ خالی گوشت کا لوتھڑا ہوتا، آگے ناخن نہیں۔ جس کا ناخن نکل جائے اس کو بتاؤ کچھ کر سکتا ہے؟ پھر تو پٹی لپیٹ کے رکھنی پڑتی ہے، اس کو پلستر کرنا پڑتا ہے۔ الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر اس نے تجھے درست کیا، فعدلک، تجھے برابر بنایا، اور اس سے آگے بڑھ، فی ای صورت ما شاء، فی ای صورت، پھر جس صورت میں ما شاء اس نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا، جس صورت میں چاہا اس نے جوڑ دیا، اس نے بنا دیا۔ ہر انسان کی صورت امتیازی شان اللہ نے رکھی ہے، الگ پہچانا جاتا ہے۔ اربوں خربوں انسان اکٹھے ہو جائیں، دو انسانوں کی شکل و صورت ہو بہو نہیں ملے گی، بلکہ کچھ نہ کچھ پروردگار نے فرق ضرور رکھا، حالانکہ اعضاء جسم کے برابر، لیکن اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے۔ یہ میرا پروردگار ہے، یہ ہمارا پروردگار ہے، اس کے پاس کتنے نمونے ہیں، اللہ اکبر، یہ اس کی کاریگری ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے کریم پروردگار سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے؟ لوگوں دھوکے کو چھوڑو، آؤ اپنے رب کو منوا لو، اس کے حکموں کو پورا کرو اور اس کو راضی کر لو۔ اس کو راضی کر کے یہاں سے جاؤ گے، وہ تمہیں راضی کر دے گا، تم اس کو راضی کرو گے، وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ اور اس وقت کہا جا رہا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اپنے حکموں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔